बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 आम खबरें जल्दी जल्दी आपके सामने रखनी है। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का आज ट्वीट आया और आपने देखा कि किस तरह अवाम ने रद्द अमल का इजहार किया। आखिर नवाज शरीफ से अवाम इतनी मोहब्बत क्यों करती है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक बड़े अदाकार, उनको कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया है। ये कौन से अदाकार हैं, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ है, कहाँ उनको अगवा किया गया है, ये डिटेल आपके सामने रखनी है। कौमी ख़जाने पर इस वक्त जो मरियम नवाज हैं या उनके जो बाबा हैं, यानी पापा, उनकी बड़ी तशहीर हो रही है। उसको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है। एक बिल पंजाब असम्बली के अंदर आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान की मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो है वो बजट पास होने जा रहा है। ये खबर क्या है, इस पर भी हम बात करते हैं। वन बाय वन खबरों पे बात करते हैं। एक जो बड़ी ही आम खबर है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको इल्म है कि इमरान खान का ये पैगाम अलीमा खान ने पहुंचाया कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी इस पर खफा हैं और वो कभी किसी को गद्दार समझ रहे हैं, कभी किसी को। लाजमी बात है, जिस तरह उन तक बात पहुंचाई जाती है तो वो इसमें हक बजानब है कि भाई अगर इमरान खान नहीं कहेगा, उसकी मुशावरत नहीं होगी तो बजट पास नहीं होगा। अब टेक्निकली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ये बजट पास करवाना है। इमरान खान से मुलाकातें रोक दी गई हैं। कोशिश करेंगे अली अमीन गंडापुर, लेकिन अल्टीमेटली असम्बली को ये कानून मंजूर करना पड़ेगा, वरना खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाएगी। अब जो जज्बाती कारकुनान हैं वो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ जब मुलाकात नहीं होने दे जा रही तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जिनको हुकूमत में रखा गया है, और इमरान खान ऑलरेडी जो अली अमीर गंडापुर से उनकी मुलाकात एक हुई थी, उसमें मोटी मोटी बजट की चीज़ें वो दे चुके हैं। जिस तरह मुजम्मल असलम ने बात की है और साथ उन्होंने कहा है कि मुजम्मल असलम और फलां फलां से मुशावरत कर लेना, और वो मुशावरत जो है अब वो कर ली गई है। तो ये जो टीम है ये भी इमरान खान का इन पर एतमाद का इजहार है। तो एक नुक्ता नज़र ये भी है। अब यहाँ पे कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो कानून है वो ये बजट पेश किया जाएगा और इस पर बहस शुरू हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर भी तकरीर करके अपना नुक्ता नज़र सामने रखेंगे और 14 दिन के अंदर इस बजट ने बिल आखिर जो है वो अप्रूव भी होना है। और जब ये बजट पेश हो जाए और जो हुकूमत होती है अगर वो बजट अप्रूव ना करवा सके तो इसका मतलब अदम एतमाद होता है, और इसका मतलब बड़ा सादा ये होता है कि उस पार्टी की वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अब ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है, ये कि उन्होंने हुकूमत ख़त्म करनी है या बजट जो लोग बना रहे हैं जो इमरान खान के विजन के मुताबिक है और बाद में तब्दीलियां भी उसके अंदर हो सकती हैं, तो वो जो है वो उसको अप्रूव करवाना है या हुकूमत ख़त्म करनी है। अल्टीमेटली जो सिचुएशन है वो इसी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं तो दोनों जो ग्रुप हैं उनका एक नुक्ता नज़र आपके सामने रख रहा हूँ। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की। बुनियादी तौर पर जो है वो भारत के अंदर तैयारा हादसा हुआ। यकीनन ये दुख की घड़ी है, उसमें मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे। वो कोई जंगी तैयारा नहीं था, मुसाफिर तैयारा था, और उस पर अफसोस का इजहार जो है वो किया गया पीटीआई की शख्सियात की तरफ से भी और तमाम जमातों की तरफ से भी। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ का ट्वीट आया तो पाकिस्तानियों ने बड़े सख्त रद्द अमल का इजहार किया, और उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ जो है जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो वो खामोश रहे। उन्होंने बाद में एक 10 मई को ट्वीट कर दिया था जिसमें शोहदा के जो है वो उन्होंने कोई ताज़ियती कलिमात उनके लिए दुआया कलिमात नहीं कहे, ना ही भारत की और मोदी का नाम लेके मजम्मत की है। तो लोगों को गुस्सा है और ये एक नेचुरल बात है। मैं नीचे जब कमेंट आपके सामने एक एक रखूंगा तो वो जो है ना वो यानी बड़े अजीब कमेंट हैं और बड़ा सख्त किस्म का ये रद्द अमल है। और मियां नवाज शरीफ को ये अब सोचने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान में आप एक तो फार्म 47 के तहत आप MNA बन गए और फिर आपकी बेटी वज़ीर आला बन गई, आपका भाई फार्म 47 की हुकूमत बना के ज़बरदस्ती इक़्तिदार के अंदर जो है वो वफाक में आ गया। तो ले गया जो आपकी एक लेजिटिमेसी है
وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے. اب عوام کے اندر آپ ایک نفرت کی علامت کے طور پر موجود ہیں، اور آپ کی پارٹی جو بھی اس کے اندر بیانیے بناتی رہے، ریالٹی یہی ہے. اور یہ اب ایک کمنٹ ہے کہ سر میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ 7 مئی کی رات بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی شہادت پر تعزیتی بیان جاری کریں گے. اب کچھ بیان تو بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر ایک اور ہے، اس میں اندر کہا گیا ہے مودی نے حملہ کر کے پاکستان میں مساجد شہید کی، قرآن مجید شہید کی، عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کو شہید کیا، لیکن میاں صاحب نے مودی کی مذمت نہ کی اور نہ دکھ کا اظہار کیا. اور آج انڈیا میں مسافر طیارہ گرا، ہم سب کو دکھ ہے، لیکن میاں صاحب نے متاثرہ خاندانوں سے پہلے اپنے یار مودی کا نام لکھا. تو یہ افسوس ہوتا ہے، یہ طرز عمل شریف خاندان کا جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میاں نواز شریف پر اس ٹویٹ کی وجہ سے سخت تنقید ہوئی ہے. اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو اب آپ کو علم ہے کہ مریم نواز شریف کی ہر ٹائلٹ پہ، ریڑی پہ، کچرے والی ریڑی پہ، ہر جگہ پہ تصویر ہوتی ہے. پھر جو بھی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی گراؤنڈ ہے، کوئی پارک ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، جو بھی ہے، اس پہ میاں نواز شریف کا نام آنا چاہیے. یعنی ایسے نام آنا چاہیے جیسے شریف خاندان نے اپنے جو ذاتی کاروبار ہیں لندن سے، باقی دنیا سے، انہوں نے جو ہے وہ بیچ کے پاکستان کے اندر پیسہ پاکستانی پنجاب گورنمنٹ کو دیا ہے کہ یہ آپ اب جو اربوں روپے ہے یہ لگائیے پاکستانیوں کی، پنجابیوں کی فلاح و بہبود پہ، اور اس پہ اب میاں نواز شریف کا نام آئے گا تختی پہ. تو یہ ایسا مطلب ہے ایک بھونڈا مذاق ہے، بھونڈا. یعنی بندے کے اندر کوئی نہ کوئی لچڑ پن کی حد ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. بھائی ہر جگہ یہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے، یہ مریم نواز کلینک ہے، یہ مریم نواز فلاں ہے، اور کل کو یہ آپ کی تختیاں اڑ جانی ہیں اور پھر کہنا ہے دیکھا کہ اتنی تختیاں ہم نے لگا دی ہوں. بھائی یہ مذاق ہے. اگر تو شریف خاندان کا ذاتی پیسہ ہے تو اپنے نام سے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کتنے عثمان بزدار کے نام سے کوئی نظر آیا ہے اقتدار کے اندر؟ نواز ویسے تو عمران خان کا نام لیتے ہو. بھائی یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کیے، کام کیے ہیں، لیکن جتنا بجٹ ہوتا ہے اتنا کام کرنا ہوتا ہے. آپ کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ اربوں روپے کے بیر اللہ تللے، یعنی وہ پیسے لیں اور اس کے بعد آپ تختیاں لگاتے جائیں. اور بھائی جتنے وسائل ہیں، انہی حرکتوں نے تو آج پاکستان کو IMF کا غلام بنایا ہے. جو آپ یہ حرکتیں آپ کے ابا جی اور پھر زرداری صاحب اور ان کا خاندان جو کرتا رہا ہے. تو اب یہاں پہ اس کا جو تشہیری پھر میڈیا کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ دم ہلاتے ہیں ان کے حق میں. تو اب یہ بتایا یہ ہے بے نظیر شاہ، جو آپ کو علم ہے جیو نیوز پر پروگرام بھی وہ جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں آتی ہیں، انہوں نے بتایا، اور آپ بہت سارے صحافی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، کہ یہ ایک چونکہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواستیں گئی ہیں کہ بھئی جو شریف خاندان ہے یا پنجاب کی جو حکومت ہے، انہوں نے کتنا میڈیا پر خرچ کیا اپنی تشہیر کے لیے. تو ذاتی تشہیر یہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پہلے بھی ان کے منصوبے اس طرح کے ناکام ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ عوام کو ان سے نفرت کتنی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے، پٹی ایسے بندی ہوئی ہے، چند مصنوعی لوگ ہیں اور وہ ان کے بناتے ہیں کہ دیکھو جی تمہاری بلے بلے ہو گئی ہے، صفائی آپ نے بڑی کر دی ہے جی، کمال کر دی ہے. اب صفائی کا خرچہ پوچھ لیں تو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ ایک نیا ایکٹ انہوں نے کہا 2025 منظور کرنے کی تیاری ہے، اور اس کے اندر قانون کا مقصد صحافیوں اور شہریوں کو یہ سوال کرنے سے روکنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اشتہارات اور اپنی تشہیر پر کتنا عوامی پیسہ خرچ کیا ہے. ایک بار منظور ہونے کے بعد اس قانونی بل کا اطلاق ماضی سے ہوگا. اس طرح یہ قانون 1 جنوری 2024 سے الیکشن سے پہلے سے نافذ العمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے کا سے یہ نافذ العمل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی سوال ہی نہ کرے. اور اس کے تحت ایک جو عوامی آگاہی مہم چلانے کی اجازت دیتا ہے، یہ بل بورڈ، ٹی وی، پرنٹ، ریڈیو، سینما، ڈیجیٹل پر عوامی آگاہی مہم چلانے کی اجازت دیتا ہے. اس بل کا پریشان کن پہلو یہ ہے کہ ان مہمات کے خلاف کوئی بھی شکایت صرف ڈائریکٹر جنرل آف پبلک ریلیشن DGPR کے پاس درج کروائی جائے گی. وہ ویسے ہی ملازم ہوتا ہے حکومت کا. پھر اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سیکٹری کے پاس جائے گی، اور سیکٹری بھی ملازم ہوتا ہے، مرضی کا وہ بندہ رکھتے ہیں. تو لہذا کوئی عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یعنی مریم نواز کی حکومت نے
اپنے ذاتی مشہوری اور اپنے ابا جی کی مشہوری کے لیے جتنا، یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، جتنا پیسہ، اربوں روپیہ اس پاکستانی قوم کا لگا دیا ہے، اس پر کوئی عدالت، کوئی سپریم کورٹ، ویسے بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ آج کل نہیں پوچھتی، لیکن کوئی درخواست نہیں دائر کی جا سکتی۔ یہ ان کا پیسہ ہے، یہ ان کی جاگیر ہے، یہ پنجاب، جیسے بھٹو زرداری خاندان کی جاگیر اب سندھ ہے، یہ ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے۔ یار بندہ ویسے حد نہیں ہو گئی، حد ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی افسوسناک خبر چوتھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ہیں جو ہے وہ نادر بلوچ، ہمارے صحافی دوست ہیں، اور اس کے علاوہ محمد عمیر، انہوں نے بھی خبر دی، اور خبر کے اندر ایک تضاد ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ معروف اداکار ہیں اور سینئر اداکار، اور معروف اور سینئر پاکستانی اداکار ہیں راشد محمود، ان کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ خبر وہ یہ دے رہے ہیں کہ سینئر اداکار جو ہے رحیم یار خان کے علاقے سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، قیمتی سامان چھین لیا گیا ہے۔ معروف سینئر اداکار راشد محمود کو اغوا کیا گیا۔ اغواکاروں نے نہ صرف ان کا قیمتی سامان اور عام دستاویزات چھین لیے بلکہ ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف راجن پور اور رحیم یار خان پولیس کے درمیان اغوا کی حدود کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکوؤں کی نا بڑی واردات ہوتی ہے، اور پھر پولیس کا ہمارا سسٹم بھی کمزوری آپ دیکھیں، وہ ایک دوسرے پہ حدود ایسی وہ منتخب کرتے ہیں، اور پھر اس پہ حدود کا پھڈا لے کے جو ہے وہ ہمارے تھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور جو ہے وہ ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ محمد عمیر جو صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معروف پاکستانی اداکار راشد محمود کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کیا، ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے گاڑی کو روکا، راشد محمود محفوظ رہے، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ راشد محمود اپنی اہلیہ سے ملنے رحیم یار خان گئے تھے۔ اغوا کے بعد شناختی کارڈ دیکھ کر اور اداکار کی شناخت کے بعد راشد محمود کو چھوڑا گیا۔ اب یہ ٹویٹ جو ہے یہ پہلے کی ہے، دونوں بڑے عام کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، یعنی لیکن جو دوسری ٹویٹ ہے نادر بلوچ، چونکہ ان کا علاقہ بھی ہے، تو ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اغوا کر لیا اور نہیں چھوڑا۔ بہرحال ابھی یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ کچے کے ڈاکو، بھائی آپ جو ڈرونز ہیں کم از کم یار ان پہ ہی اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ اب وہ ہر ضلع کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، آئے روز بچے بڑے اغوا ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مذاق اڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ پکڑے پی ٹی آئی والوں کو، آپ پکڑ رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے یار، باقی کم از کم چلو کچھ نہ کچھ ادھر بھی کریں، آپ کو تنخواہ تو اس کام کی ملتی ہے، لیکن وہ کام بھی کر کے ضرور جو ہے وہ دکھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔